دیکھا اندرا گاندھی کو 16 گولیاں اس کے باڈی گارڈ نے مار دی۔ اللہ، اس دیش کے تو پردھان منتری بھی اپنی جان نہیں بچا پا رہے ہیں تو میری جان کیا بچائیں گے؟ انڈیا میں تو موتیں آ رہی ہیں۔ جرجیز بھاگ کر انڈیا چھوڑ کر پاکستان کی سرزمین پر گیا اور پاکستان کی دھرتی نے پوچھا، جرجیز تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انڈیا چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا راشٹرپتی مرتے ہیں، پردھان منتری مرتے ہیں، وہاں موتیں ہو رہی ہیں، اس لیے میں آیا ہوں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ پاکستان کی سرزمین جواب دیتی ہے، تو نے بے نظیر بھٹو کی داستان نہیں سنی ہے، جنرل ضیاء الحق کی داستان تو نے نہیں سنی ہے۔ اس کو ہمیں اور آپ کو اس چیز کی طرف غور کرنا پڑے گا کہ اب اللہ کے کتنی بڑی نعمتوں کے پانے کے باوجود ہم اس کا حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ جرجیز صاحب سے کسی کی لڑائی ہو گئی، آج جرجیز صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، وہ میرا دشمن ہے، ہم اس کو نہیں بلائیں گے، ہٹ چل۔ شادی ہو گئی، پڑوسی کو پوچھا تک نہیں۔ ہمارے بیٹے کی شادی میں وہی آئے گا جو میرا مرید ہوگا، میرا دوست ہوگا۔ جرجیز صاحب نے اپنے دوستوں کی لسٹ بنائی اور شادی اپنے بیٹے کی سارے دوستوں کو بلایا، لیکن ایک بھی دشمن نہیں آیا۔ بلایا ہی نہیں تو آئے گا کیوں؟ یہ چھوٹا بڑا ہم سوچ سکتے ہیں، یہ دشمنی ہماری ہو سکتی ہے۔ ہم اپنے دشمن کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ہم اپنے دشمن کو اپنے دسترخوان پر بٹھانا گوارا نہیں کرتے، لیکن ذرا رب کی رحمت پر نظر ڈال کے دیکھو، وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور دنیا والوں، میں صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہوں، میں ہندوؤں کا بھی رب ہوں، میں عیسائیوں کا بھی رب ہوں، میں کرسچن کا، میں جینیوں کا اور میں سکھوں کا بھی رب ہوں۔ اگر ایک مسلمان کو میں کھلاتا ہوں تو ایک ہندو کو بھی میں کھلاتا ہوں، ایک عیسائی کو بھی میں کھانے کو دیتا ہوں۔ اگر میں ہوا چلاتا ہوں تو اس سے ایک مسلمان کو اگر فائدہ ہوتا ہے تو ہندو کے گھر تک بھی جاتی ہے۔ اگر اس بارش سے ہم غلہ اگاتے ہیں تو مسلمانوں کا اگاتے ہیں تو غیر مسلموں کا بھی اگاتے ہیں۔ وہ لوگوں، ہم سے سیکھو، ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم نے اگر اس دنیا میں کسی سے دشمنی کی ہوتی تو دنیا میں وہ آدمی جیتا ہی کہاں ہے؟ لیکن ہماری نظر میں دنیا کی حیثیت کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منہ شربۃ ماء۔ اور دنیا والوں، اگر اللہ کی نظر میں مکھی کے ایک پر کے برابر، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اس دنیا کی عزت ہوتی، اللہ اس دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی اگر عزت دیتا، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی شان و شوکت اللہ کی نظر میں ہوتی تو ما سقى کافرا منہ شربۃ ماء، تو اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ لیکن دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں ہے ہی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں۔ اس لیے پیو، کھاؤ، دوڑو، بدماشیاں کرو، جو کرنا ہو کرو، آخر مر کر جاؤ گے کہاں؟ آنا تو میرے ہی پاس ہے، تمہارا ریموٹ کنٹرول تو میرے ہی پاس ہے۔ ٹی وی پر ہماری بیویاں کچھ بھی دیکھ رہی ہوں، سیریل، اب وہ ناچ رہی ہے، ناچے، جب چاہے تب ہٹا دے، ریموٹ کنٹرول تو آپ کی بیوی کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے دبا دے اور وہ سکرین بدل جائے گی، وہ پردہ بدل جائے گا، دوسرا چینل لگ جائے گا۔ میرے بھائیوں، بھاگو کتنا بھاگ سکتے ہو، پیو شراب کتنی پی سکتے ہو، کھیلو جوا کتنا کھیل سکتے ہو، نمازوں سے بغاوت کرو کتنا کر سکتے ہو، جو چاہو کرو، لیکن جاؤ گے کہاں؟ آؤ گے تو میرے ہی پاس، تمہارا کوئی وجود نہیں ہے، جاؤ گے کہاں؟ مولوی جرجیز نے دیکھا اندرا گاندھی کو 16 گولیاں اس کے باڈی گارڈ نے مار دی۔ اللہ، اس دیش کے تو پردھان منتری بھی اپنی جان نہیں بچا پا رہے ہیں تو میری جان کیا بچائیں گے؟ انڈیا میں تو موتیں آ رہی ہیں۔ جرجیز بھاگ کر انڈیا چھوڑ کر پاکستان کی سرزمین پر گیا اور پاکستان کی دھرتی نے پوچھا، جرجیز تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انڈیا چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا راشٹرپتی مرتے ہیں، پردھان منتری مرتے ہیں، وہاں موتیں ہو رہی ہیں، اس لیے میں آیا ہوں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ پاکستان کی سرزمین جواب دیتی ہے، تو نے بے نظیر بھٹو کی داستان نہیں سنی ہے، جنرل ضیاء الحق کی داستان
اس کے دانتوں سے پہچانا گیا، جب مرا تو اس کی شکل تک نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ تو نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختے دار پہ لٹکتا ہوا نہیں سنا؟ ارے ادھر تو کم مرے انڈیا میں، پاکستان میں تو بھروسہ ہی نہیں ہے، یہاں کب کون کس کی گولی سے مار دیا جائے، پاکستان میں بھی تم محفوظ نہیں ہو۔ جرجیس عراق کی سرزمین پر گیا، عراق کی دھرتی نے کہا اگر یہاں زندگی کسی کو مل سکتی تھی تو صدام جیسے آدمی کو مل سکتی تھی، اس لیے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی نے جرأت کی ہے، اسی نے بہادری دکھائی ہے، لیکن موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا۔ جب پکڑا گیا تو بنکروں کے اندر پایا گیا، داڑھی بڑھ چکی تھی، مونچھیں بڑھ چکی تھی، شکل سے پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ عراق نے کہا تم سعودیہ چلے جاؤ، وہاں تمہاری جان بچ جائے گی۔ جرجیس عراق کی سرزمین سے بھاگ کر سعودیہ کی سرزمین پر آتا ہے، سعودیہ کی سرزمین میں ریاض میں اترتا ہے۔ ریاض نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا اس لیے کہ انڈیا میں مرتے ہیں، پاکستان میں مرتے ہیں، عراق میں مرتے ہیں، ایران میں مرتے ہیں، یہاں ہم اس لیے آئے کہ میری جان بچ جائے۔ ریاض کی سرزمین نے کہا یہاں پر بھی جان نہیں بچے گی، اس لیے کہ دیکھو شاہ فیصل کو اس کے بھتیجے ہی نے مرڈر کر دیا، اس کے بھتیجے نے مار ڈالا، بعد میں اس کو بھی قتل کیا گیا۔ ہاں یہاں پر بھی بادشاہوں کا مرڈر ہوا، قتل ہوا۔ اگر تمہیں اپنی جان بچانا ہے تو مکے میں چلے جاؤ، وہاں جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے، شاید وہاں جان بچ جائے۔ جرجیس مکے میں جاتا ہے، مکے کا نظارہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، جیسے اندر گھستا ہے اس کو طواف کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ابھی اس نے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے تھے، ابھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی تھی، ابھی دعا مانگی رہا تھا، ابھی صفا اور مروہ کے چکر لگا ہی رہا تھا، اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے، اذان کے لیے نماز پڑھی آتی ہے۔ جرجیس نماز پڑھنے لگا، خوش ہے، آج ایسی بستی میں آیا ہوں جہاں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، یہاں میری جان بچے گی، یہاں کبھی موت نہیں آئے گی۔ جرجیس نے جب ظہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا، امام حرم نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ مؤذن کھڑا ہوتا ہے، کہتا الصلاۃ علی الاموات، کچھ جنازے آئے ہوئے ہیں، آپ رکیے، ان جنازوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جرجیس نے سب سے زیادہ جنازے مکے ہی میں دیکھے ہیں۔ ظہر میں جنازے کی آواز، عصر میں جنازہ پڑھا جا رہا ہے، مغرب میں جنازے پڑھے جا رہے ہیں، عشاء میں جنازے کی نماز جنازہ ہو رہی ہے، مغرب میں نماز جنازہ پڑھا جا رہا۔ اللہ، اتنی موتیں تو ہم نے انڈیا اور پاکستان میں بھی نہیں دیکھی، یہاں تو سب سے زیادہ ہر نماز میں 5-6 جنازے آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تمہیں اپنی جان بچانا تو مدینے چلے جاؤ، مدینے جاتا ہوں، مدینے کی سرزمین پر ابھی عصر یا مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے، آواز آتی ہے کیوں آئے ہو؟ جان بچانے کے لیے۔ اگر اس ہستی دنیا میں کسی کی جان اگر بچی ہوتی تو آج یہ صاحب قبر موجود نہ ہوتا، آج اس روضہ اقدس کے اندر محمد رسول اللہ کی قبر نہ ہوتی، اس قبر کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ لاڈلا، اللہ کا سب سے زیادہ پیارا، اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ اس قبر میں موجود ہے۔ جرجیس، موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، پھر تم کیسے بچ سکتے ہو؟ حاشا کلا، نہیں۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، لوگوں سے پوچھا میں نے یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ قرآن کیا ہے؟ جواب ملا یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک کے تمام مسائل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ مولوی جرجیس مسکرایا، جب قیامت تک سارے مسائل کا حل موجود ہے تو موت کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ یہ کتاب ہمیں ہمیشہ زندہ رہنے کا بھی طریقہ بتائے گی۔ جرجیس نے بھی وضو بنایا اور قرآن لے کر بیٹھ گیا۔ نیت تو یہ تھی کہ زندگی بھر زندہ رہیں، کبھی موت نہ آئے، قرآن میں ایسی آیت مل جائے۔ لیکن جرجیس جب قرآن پڑھ رہا تھا تو قرآن نے بھی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہہ دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔
سیدہ، نہیں نہیں جرجیس، موت سے بچنے کا کوئی راستہ قرآن میں بھی نہیں ہے. تم جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی رہو، موت تمہیں ادھر آ جائے گی، پکڑ کے رہے گی. چاہے پہاڑوں کی کوہ میں چلے جاؤ، سمندر کی تاریکیوں میں چلے جاؤ، آسمان کی بلندیوں پر کمند ڈال دو، چاند پہ رہنے لگو یا سورج تک پہنچ جاؤ، کہکشاؤں تک پہنچ جاؤ، انترکش تک پہنچ جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں تم جا رہے ہو موت تمہارے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. تم جس موت سے بھاگ رہے ہو بھاگ نہیں سکتے. تم جہاں کھڑے ہو وہی موت تم سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں دوڑ رہی ہے، وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں آ رہی ہے، وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں تمہارا سفر کر رہی ہے. تمہارے پاس آ کر رہے گی، تمہیں اپنے شکنجے میں لے کر رہے گی، تم سے مل کر رہے گی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی. ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ہم سے ہاتھ ملایا، ہم نے آپ سے ہاتھ ملایا، آپ نے ہم کو دیکھا، ہم نے آپ کو دیکھا، یہ ہے ملاقات. آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ہم نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یہ ہے ملاقات. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت تم سے ملاقات کرے گی. اس کا ترجمہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں کہ موت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی، یعنی موت تمہیں اپنی نظروں سے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گی اور تمہاری روح اس وقت نکلے گی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. روح نکالنے والے فرشتے کو جب روح نکال رہا ہوگا، وہ نکال کے لے جا رہا ہوگا. میرے بھائیوں، جب تمہاری روح نکلے گی، ہماری روح نکلے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے. روح سب سے پہلے پیروں کے تلوے سے نکلتی ہے نیچے. آپ کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے اور دیکھیے، سب سے پہلے اس کا پیر کام کرنا بند کرتا ہے. روح یہاں سے کھینچتا ہے ملک الموت، یہاں سے کھینچ کر ٹخنے تک آتی ہے، پھر یہاں سے کھینچتا ہے تو پنڈلی تک آتی ہے. والساق بالساق، پنڈلیوں سے پنڈلیاں ٹکرا جاتی ہیں اور نیچے کا دھڑ کام کرنا بند کر دیتا ہے. پھر یہ روح کھینچتا ہے تو گھٹنے تک آ جاتی ہے، گھٹنے کے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے. پھر روح کھینچتا ہے تو ران تک آ جاتی ہے، ران سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے. پھر روح کھینچتا ہے تو سینے تک آ جاتی ہے اور سینے سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے. پھر روح حلق تک آ جاتی ہے، حلق تک آ جاتی ہے اور حلق سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے. اور پھر حلق کے پاس آ کر جب روح کو کھینچتا ہے، روح نکالتا ہے، تو یہ روح آنکھ، ناک اور کان، ان تینوں راستے سے باہر نکلتی ہے. اور جب ناک اور کان کے راستے سے نکلتے ہوئے آنکھوں تک پہنچتی ہے تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. اور آپ دیکھیے گا مرنے والا جب مر رہا ہوگا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کھلی رہ جاتی ہیں کہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت وہ روح نکالنے والے ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری روح کو لینے والے رحمت کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں یا عذاب کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں، میری روح کو جنت کے فرشتے لے رہے ہیں یا ملک الموت کے ہاتھوں سے میری روح کو جہنم کے فرشتے لے رہے ہیں. وہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے کہ میری روح کو لینے کے لیے جہنم کے فرشتے آئے ہیں یا جنت کے فرشتے. بہت آسان ہے. ہم لوگوں میں سے کتنوں کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، کتنوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہوگی، کتنوں کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے. ذرا سوچئے، وہ اس دور سے گزر چکے ہیں، اب وہ دور ہمارا بھی آنے والا ہے، آپ کا آنے والا ہے. ہمیں بھی اس دور سے گزرنا ہے. ہم نے اس موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے. بہت خوش اور مگن ہو چکے ہم لوگ